بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 85 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم آیت منسوخہ قم اللیل الا قلیلا کی تفصیل پڑھیں گے۔ ومن المزمل قوله تعالی قم اللیل الا قلیلا منسوخ بآخر السورہ ثم نسخ الآخر بالصلوات الخمس۔ قلت دعوى النسخ بالصلوات الخمس غیر متجہۃ بل الحق ان اول السورة في تاکید الندب الى قیام اللیل وآخرها في نسخ التاکید الى مجرد الندب۔ اس کا ترجمہ یہ کہ سورہ مزمل میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان قم اللیل الا قلیلا سورت کے آخری حصے سے منسوخ ہے۔ ثم نسخ الآخر بالصلوات الخمس، پھر آخری حصہ بھی منسوخ ہو گیا بالصلوات الخمس، 5 وقتہ نمازوں سے۔ قلت، شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ نسخ کا دعویٰ 5 وقتہ نمازوں کے ذریعے سے یہ مدلل نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ بل الحق، بلکہ حق یہ ہے کہ یہ سورت کا ابتدائی حصہ جو ہے یہ قیام اللیل یعنی شب بیداری کے استحباب کی تاکید کے بیان میں ہے۔ وآخرها فی نسخ التاکید الی مجرد الندب، اور اس کا آخر جو ہے وہ تاکید کا نسخ ہے، یعنی اس کو غیر مؤکد کر دیتا ہے محض استحباب کی جانب، یعنی تاکید استحباب منسوخ ہو گئی، اور اب جو ہے وہ استحباب بلا تاکید باقی ہے، یہ اس کا مطلب ہو جائے گا۔ یہاں مصنف رحمہ اللہ ان 21 آیات منسوخہ کی مثالوں میں سے سورہ مزمل کی مثال ذکر کر رہے ہیں، جو متاخرین کی اصطلاح کے مطابق منسوخ ہے، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر ان کا تفصیل اور تنقید کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ سورہ مزمل کی آیت جو کہ منسوخ ہے قم اللیل الا قلیلا، یہ اس طرح ہے پوری اس کا شروع سے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک کپڑوں میں لپٹنے والے، یا ایھا المزمل، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات، الا قلیلا، مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات، یا اس سے کسی قدر کم جو ہے وہ کر دو، یعنی نصف سے کچھ بڑھا دو، یعنی نصف سے تھوڑا سا کم ہو یا تھوڑا سا زیادہ ہو۔ اوزد علیہ یا نصف سے کچھ بڑھا دو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب صاف پڑھو۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قیام اللیل فرض ہے، یعنی تہجد کی نماز جو ہے اور قیام کے وقت کی مقدار میں پھر اختیار ہے، یعنی اس آیت سے قیام اللیل کی فرضیت ہے، اور جو اس کا مقدار ہے وقت کی، کہ کتنے وقت میں جو ہے نا آپ نے قیام اللیل کرنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، قیام کرنا ہے رات کو، تو اس وقت کی جو مقدار ہے اس میں اختیار ہے، چاہے تو 1/3، چاہے 2/3، اور چاہے نصف شب میں سے جو ہے وہ ان تینوں میں سے جس کو چاہیں اختیار کر لیں۔ آپ اگر 1/3 کھڑے رہیں قیام کریں، یا 2/3 قیام کریں، یا پھر نصف شب جو ہے وہ قیام کریں، تو اس میں اختیار ہے، اس کا یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ تو یہ آیت جو ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ اس کی ناسخ جو آیت ہے وہ ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، یعنی یہ سورہ مزمل کی جو آخر میں آیت ہے، یہ جو ہے یہ آیت اس کے لیے ناسخ ہے۔ مطلب یہ کہ تمہارے رب کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی 2/3 رات کے قریب اور تہائی رات نماز میں کھڑے رہتے ہیں، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ تم مقدار وقت کا ضبط نہیں کر سکتے، تو اس نے تمہارے حال پر رحم فرمایا اور پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔ اب یہ کہا
تم جتنا تہجد میں قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اس آیت کے اندر فرمایا، یہ جو ناسخ آیت ہے تو اس میں فرمایا کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ پڑھ لیا کرو. تو یہ جو حکم ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، یہ استحباب کے لیے ہے، اس میں جو امر ہے یہ استحباب کے لیے ہے. تو ناسخ جو آیت ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، یہ اس کے لیے ناسخ ہے، قم اللیل الا قلیلا کے لیے. متن میں 3 سوال ہیں. شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے 3 سوال ذکر کیے اور ان 3 سوالوں کے جواب جو ہیں ہم اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں. 3 سوالوں میں سے پہلا سوال ہے کہ پہلی آیت سے کس حکم کا ثبوت ہوتا ہے، یعنی جو پہلی آیت ہے قم اللیل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس میں کس حکم کا ثبوت ہے. دوسرا سوال ہے کہ آیت منسوخ ہے یا محکم ہے، اور تیسرا سوال ہے کہ اگر منسوخ ہے تو ناسخ کیا ہے. تو اس میں جو ہے وہ سب سے پہلا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی آیت میں نماز تہجد اور اس میں طویل قیام کی فرضیت ثابت ہوئی ہے، یہ حکم ہے. خلاصتاً یہ 3 سوال ہم نے بنا لی اور ان کا جواب جو ہے وہ اختصار کے ساتھ یہاں پہ مذکور ہے. یعنی جو پہلی آیت ہے اس میں نماز تہجد اور اس میں قیام کو لمبا کرنے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے. دوسری آیت کے ذریعے طول قیام کو منسوخ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جب نماز کی فرضیت ہوئی، نماز پنجگانہ کی، تو تہجد کی فرضیت بھی منسوخ ہو گئی. تو یہ جو ہے پہلے سوال کا یہ جواب ہے. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جمہور مفسرین ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نزدیک ابتدائی آیت سے فرضیت کا ثبوت ہے اور آخری آیت اس کے لیے ناسخ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصریح کے مطابق نماز تہجد جو تھی وہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف فرمائی اور آیت کریمہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی نازل فرمائی. صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 مہینے تک تہجد کی نماز بڑی جانفشانی کے ساتھ پڑھی ہے اور پورا اس پر عمل پیرا رہے ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل نصفہ وثلثہ، اس کے ذریعے اس حکم میں تخفیف فرمائی کہ جو قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یعنی نصف رات، تہائی رات یا اس سے زیادہ جو ہے وہ قیام کرو. تو اس میں ایک لمبا قیام تھا اور یہ فرض تھی تہجد کی نماز. پر اللہ تعالیٰ نے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کیا، اس کے اندر تخفیف کی. تو معلوم ہوا کہ یہ جو آیت ہے قم اللیل الا قلیلا، اس کی ناسخ جو آیت ہے وہ اسی سورہ مزمل کی آخری آیت ہے جو کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی ہے. پہلے جو سوال کا ہم نے جواب دیا اس کے مطابق نماز پنجگانہ جو تھی وہ اس کی تہجد کی فرضیت کے لیے ناسخ تھی. لیکن اس صورت میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصریح ہے، اس میں نماز پنجگانہ نہیں ہے، اس کی فرضیت کے لیے منسوخ ناسخ نہیں ہے، بلکہ کہ سورہ مزمل ہی کی آخری جو آیت ہے یا ایھا الذین ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، یہ جو آیت ہے یہ اس کے لیے ناسخ ہے. یہ ہو گیا دوسرا جواب. تیسرا جواب اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ سورت کی جو ابتدائی آیت ہے اس میں بھی قیام اللیل کے استحباب کا بیان ہے، فرضیت کا بیان نہیں ہے. جیسے کہ پہلے 2 جوابات کے اندر ہم نے پڑھا کہ اس کے اندر فرضیت کا بیان ہے، لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قیام اللیل کے فرضیت اس سے ثابت نہیں ہوتی ہے بلکہ اس سے استحباب ہی ثابت ہوتا ہے. اور جو آخری آیت ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، اس سے بھی استحباب ہی ثابت ہوتا ہے. لیکن فرق صرف تاکید اور تخفیف کا ہے. پہلی آیت میں چونکہ تاکید ہے تو اس کو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تو اس میں تاکید سے فرمایا کہ اتنا وقت کے لیے قیام کرو رات کے وقت میں اور تہجد پڑھو. اور آخری جو آیت ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، اس میں محض استحباب کا بیان ہے. لہٰذا نہ کوئی آیت ناسخ ہوئی نہ کوئی منسوخ ہوئی. تو لہٰذا شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے بھی یہی ہے. اور تیسرا جو ہے وہ جواب بھی تیسرے سوال کا یہ ہے کہ اگر منسوخ ہے تو ناسخ کون سی آیت ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہ کوئی منسوخ ہے نہ کوئی ناسخ ہے.
پہلی آیت کے اندر بھی استحباب کا بیان ہے اور آخری آیت کے اندر بھی استحباب کا بیان ہے۔ قال السیوطی موافقا لابن العربی فهذه 21 آیہ منسوخۃ علی خلاف بعضها ولا يصح دعوى النسخ في غیرها والاصح في آیتی الاستئذان والقسمۃ الاحکام وعدم النسخ فصارت 19 آیۃ وعلى ما حررنا لا يتعین النسخ الا في 5 آیات۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابن العربی کی موافقت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ 21 آیات جو ہیں یہ منسوخ ہیں، علی خلاف فی بعضها، ان میں سے بعض میں اختلاف کے ساتھ، ولا یصح دعوی النسخ فی غیرها، اور ان کے علاوہ میں نسخ کا دعویٰ صحیح نہیں، اور استئذان والاصح فی آیت الاستئذان والقسمہ، اور استئذان اور قسمت کی 2 آیتوں کے بارے میں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ محکم اور غیر منسوخ ہے، یعنی صحیح ہے کہ وہ محکم ہے اور عدم النسخ منسوخ نہیں ہے۔ فصارت 19 آیات، تو لہذا یہ پھر 19 آیات ہو جائیں گی۔ وعلی ما حررنا لا يتعین النسخ الا فی 5 آیات، اور اس تحقیق پر جسے ہم نے لکھا ہے نسخ صرف 5 آیات کے اندر متعین ہو پاتا ہے۔ اس عبارت میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ منسوخ آیات جو ہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو منسوخ آیات جو ہے ابن العربی نے 21 ذکر کی ہیں، اور 21 آیات کے اندر انہوں نے نسخ تسلیم کیا۔ تو پھر علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 2 آیات کو مستثنا کر دیا، ایک استئذان والی اور ایک قسمت والی، تو لہٰذا 19 بچی۔ پھر سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اور آیت کا اضافہ کیا تو تعداد 20 ہو گئی۔ تو مصنف کے نزدیک جو ہے وہ صرف 5 آیات کے اندر نسخ ہوا ہے۔ علامہ سیوطی کے نزدیک 20 آیات ہو جائیں گی، لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہماری تحقیق ہے اس کے مطابق صرف 5 آیات، آپ نے دیکھا شاہ صاحب نے صرف 5 آیات کے اندر نسخ مانا ہے۔ ان میں سے پہلی آیت کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، دوسری ہے والذین یتوفون منکم، اور تیسری ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا، اور چوتھی ہے لا یحل لک النساء من بعد، اور اس طرح 5ویں اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین ایدی نجواکم صدقہ۔ یہ جو 5 آیات ہیں شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 5 آیات کے اندر ہی نسخ ہے، یعنی یہ 5 آیات ہی منسوخ ہوئی ہیں، ان میں جو حکم ہے وہ ان سے بعد والی آیات کے ساتھ جو ہے وہ منسوخ ہے، جبکہ علامہ سیوطی کے نزدیک 20 آیات کے اندر جو ہے وہ نسخ ثابت ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آیات منسوخہ میں سورہ مزمل کی مثال قم اللیل الا قلیلا کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے سوال ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا تہجد کی نماز پنجگانہ کی فرضیت سے پہلے فرض تھی؟ یعنی تہجد کی نماز جو ہے وہ نماز پنجگانہ کی فرضیت سے پہلے فرض تھی یا نہیں؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، مصنف کے نزدیک کتنی آیتوں میں نسخ ہے، یا مصنف نے کتنی آیات کے اندر جو ہے وہ نسخ مانا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں کے اندر دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔